آج بھی وہ جبل ملائکہ بدر کے میدان میں موجود ہیں جہاں فرشتے نازل ہوتے. اللہ نے کامیابی عطا کی. فرشتوں کو اگر نازل ہونا ہے تو کب نازل ہوں گے فرشتے؟ جب ہم اللہ کے دین پہ عمل کریں گے, ہم رجوع کریں گے. مسجدوں کو بھر دو, فجر کی نماز میں عید کا سما کر دو, چہروں کو داڑھیوں سے سجا لو. یہ مت سوچو داڑھی رکھیں گے تو کیسے لگیں گے, ارے کیسے لگیں گے, حبیب خدا کا نور ملے گا تو کیسے لگیں گے. اگر داڑھی کالی ہو تو بہت خوبصورت لگتی ہے, اور سفید ہو جائے تو پھر حضور کی حدیث ہے اللہ سفید داڑھی والوں کی دعا کو رد کرنے میں حیا فرماتا ہے. کالی ہو تو خوبصورت لگے, سفید ہو جائے تو قدرت کی رحمتیں حیا کرے. سوچو تو صحیح کیا شان ہے داڑھی کی. لیکن مسلمان سوچتا ہے اور شیطان کے مکر میں پھنسے ہوئے. توبہ کرو, پلٹو. بالخصوص جوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے. جس قوم کا جوان سنور جاتا ہے اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے. جس قوم کا جوان عیاش اور آوارہ ہو جاتا ہے پھر اس قوم پر تباہی آتی ہے. اور یہ جملہ یاد رکھنا, کچھ یاد رہے یا نہ یاد رہے, آخری بات یاد رکھنا, جس قوم کو قرآن اور حدیث کی نصیحتیں نہیں سدھارتی, جس قوم کو قرآن اور حدیث کی نصیحتیں نہیں سدھارتی, پھر اس قوم کو سدھارنے کے لیے اللہ کافروں کی تلوار کھڑا کر دیتا ہے. اس سے پہلے کہ کافر اور کفر کی تلوار تمہاری گردن پہ آئے, سدھر جاؤ, نیک بنو. اگر نہیں پلٹے اللہ کی طرف, آنے والے حالات آج سے زیادہ بھیانک ہوں گے. کہیں پناہ نہیں ملے گی, اس لیے کہ جس سے قدرت پناہ چھین لیتی ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت پناہ نہیں دیتی. آؤ رو, رجوع کرو, توبہ کرو, گناہوں سے باز آ جاؤ, اپنے اللہ کی طرف پلٹو. انشاءاللہ جب اللہ کی امان مل جائے گی تو دنیا کی ساری طاقتیں تمہارے سامنے سرنگوں ہو جائے گی. اور جاتے جاتے اپنے بچوں کو پڑھاؤ, ایجوکیشن دو, اعلیٰ سے اعلیٰ ایجوکیشن دو. 3 چیزوں کا خیال رکھو, نیک بنو, دیندار بنو, دوسرا مالدار بنو. پہلے دیندار بنو, دینداری کے ساتھ مالدار بنو, اور مالداری کے ساتھ تعلیم یافتہ بنو. معاشرے کا کوئی فرد ان پڑھ جاہل نہ رہنے پائے. سب کو پڑھاؤ, سب کو پڑھاؤ. پڑھاؤ گے تو آگے بڑھاؤ گے. مولا علی فرماتے ہیں تمہارے ماں باپ نے تم کو جو تعلیم دی اپنی اولاد کو اس سے بڑھ کر تعلیم دو, کیونکہ تمہاری اولاد کا دور تم سے زیادہ ترقی یافتہ ہوگا. یہ مولا علی نے آج سے صدیوں پہلے فرمایا تھا. اپنی اولاد کو پڑھاؤ, اپنے شوق کم کرو, اپنے خرچے کم کرو. لوگ آج مسلمان کہتے ہیں مولانا ہم غریب ہے, کیسے پڑھائیں. میرے عزیز, تو انٹرنیٹ پر جتنا خرچہ کرتا ہے نا اس میں تو ایک بندے کی فیس آرام سے بھر سکتا ہے اسکول کی. یہ جھوٹ فساد مت بکو. کیا انٹرنیٹ چلانا ضروری ہے؟ یہ جو فضول خرچیاں کرتے ہو نا, اگر آپ سال میں 10 ڈریس بناتے ہو, 2 ڈریس پر بھی تو آپ سال گزار سکتے ہو. 8 ڈریس کا پیسہ اپنے بچوں کی تعلیم میں لگاؤ. بچوں کے ساتھ ظلم مت کرو, انہیں چھوٹی عمر میں نوکری پر مت لگاؤ, انہیں چھوٹی عمر میں مزدوری پہ مت لگاؤ, ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم. مولانا نوکری نہیں ملتی, ہم نوکریوں کے لیے نہیں پڑھاتے, ہم اپنے نبی کے فرمان پہ عمل کرنے کے لیے پڑھاتے ہیں. بس اتنا اعلیٰ بنا دو اپنے بچوں کو کہ ہمارے بچے ملک پہ بوجھ نہ بنے بلکہ ملک کی ضرورت بن جائیں. ہمارے بچے ملک پہ بوجھ نہ بنے, ملک کی ضرورت بنے. اور جب کوئی بندہ ضرورت بنتا ہے تو لوگ خود ہی اس کے پاس آ کر کے اس کے قدموں میں سر رکھتے ہیں. عبدالکلام کے نظریات, عقائد, یہ اس سے صرف نظر کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں, بولو فرقہ پرستوں نے عبدالکلام کو صدر جمہوریہ بنانے پہ مجبور ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کیوں؟ اس کے پاس صلاحیت اتنی تھی. ہندوستان کو ایٹمی طاقت عطا کرنے والا کون ہے؟ وہ وہی کلمہ پڑھنے والا ہے جسے دنیا عبدالکلام کہتی ہے. ہمارے ملک کو ایٹمی طاقت دی اس مسلمان نے دی. کیوں؟ وہ ملک کی ضرورت تھا. آپ جانتے, بات نکلا یہ تو کہہ رہا ہوں, جس دن عبدالکلام کا انتقال ہوا تھا اس دن کسی کو پھانسی بھی تو دی گئی تھی. وہی دن تھے, وہی دن تھے, ہفتہ وہی تھا. لیکن کیا بات تھی کہ ایک کے لیے نفرت کی گالیاں تھی
اور دوسرے کے لیے وقت کا وزیر اعظم اس کے جنازے پہ پھول ڈال رہا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ عبدالکلام ملک پر بوجھ والی شخصیت نہیں بلکہ ملک کی ضرورت کا نام تھا۔ پتا چلا اگر آپ مسلمان رہ کر ملک کی ضرورت بنو گے تو آپ کو جیتے جی مرنے کے بعد بھی دنیا پھول چڑھانے پہ مجبور ہو جائے گی، لیکن تمہیں یہ کام کرنا ہوگا۔ اور عبدالکلام کی زندگی آپ کو اگر پتا ہوگی تو معلوم ہوگا کہ عبدالکلام ایک مچھیرے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ مچھیرا جو مچھلیاں پکڑتے ہیں نا، میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں خدا کے لیے بچوں کو پڑھاؤ۔ مچھیرا تھا اس کا خاندان۔ جب اس کا ابتدائی رزلٹ آیا یا SSC کا رزلٹ آیا، اس کے گھر والوں نے کہہ دیا اب تجھے پڑھنا نہیں ہے، کام کرنا ہے۔ عبدالکلام کی بڑی بہن نے اپنے زیورات بیچ دیے اور اس کے دادا نے کہا بیٹا تجھے پڑھنا ہے۔ بہن نے زیورات بیچے، دادا نے کہا تجھے پڑھنا ہے۔ عبدالکلام اپنی خود نوشت میں لکھتے ہیں کہ میری بہن نے زیورات بیچے تھے، میرے دادا نے ہمت دی تھی، اور پھر جب میں نے پڑھائی کا آغاز کیا تو میں سڑک پہ کھڑے ہو کر اخبار بیچتا تھا اور اس کی آمدنی سے میں اپنی تعلیم کے اخراجات پورے کرتا تھا۔ سڑک پر اخبار بیچ کر جس نے تعلیم حاصل کی وہ ہمارے ملک کا قابل فخر صدر جمہوریہ بنا۔ یہ علم کی برکت ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے جو انقلاب پیدا کیا تھا وہ علم کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے انقلاب پیدا کیا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، شوق کم کرو، فضول خرچیاں کم کرو، بچوں کو پڑھاؤ، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں دلواؤ۔ انشاءاللہ آنے والا دور ہمارا دور ہوگا، بلکہ ہر دور میرے نبی کا دور ہے۔ اللہ کے رسول نے عرب کے بوریا نشینوں کو علم کے زیور سے آراستہ کر کے انہیں کیسر و کسرا کا تاجدار بنا دیا تھا۔ آؤ ہم بھی انقلاب پیدا کریں علم کے ذریعے سے، لیکن تین چیزیں، دیندار بنیں گے، مالدار بنیں گے اور اہل علم بنیں گے، اور اہل علم بنائیں گے، پھر دیکھنا انشاءاللہ وہ بہاروں کے دن آئیں گے کہ پھر اس پہ کبھی خزاں نہیں آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اور آج جیسے بھی حالات ہوں تیسے بھی حالات ہوں، لیکن میں اتنی بات ضرور کہوں گا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر اب تک نام و نشان ہمارا، باقی ہے اب تک نام و نشان ہمارا۔ اور ظالموں ان سب کے لیے جواب آپ میں سے ہر بچہ دے سکتا ہے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے۔ کون سی دولت ہے ہمارے پاس؟ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ آپ نے شاید ہو سکتا ہے اس سے قبل اتنا ہی پڑھا ہوگا، ہم بلبلیں ہیں یہ گلستاں ہمارا، لیکن اقبال کا تیور یہ بھی رہا ہے کہ دنیا کو یہ جواب بھی دیا ہے کہ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، بڑی بڑی طاقتیں تھیں۔ مصر فرعونوں کا مرکز رہا ہے، روم قیصر بادشاہ کا، یونان فلسفہ اور طب کے لیے مرکز رہا ہے، لیکن بڑی بڑی طاقتیں پوری دنیا پر حکومت کرنے والی آج خاک ہو گئیں۔ نہ فرعونوں کا ذکر ہے، نہ ہی قیصر و کسرا، نہ ہی یونان کے فلسفوں کا، لیکن اس دور میں بھی پرچم اسلام لہرا رہا تھا، آج بھی لہرا رہا ہے۔ باقی مگر اب تک ہے نام و نشان ہمارا، اور صبح قیامت تک رہے گا۔ مائک صحیح کر دیں کیا؟ کس طرح سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کسی گنبد میں بیٹھ کے بیان کرو، یہ ایکو نہ رکھیں۔ میرے عزیزوں بڑھا دو اور
میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے جو تلاوت کی ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جب اسلام آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے اعلیٰ اور سب سے اچھا دین ہے، تو پورا اس کو اپنانے میں شرم کس بات کی ہے؟ پھر جھجک اور ڈر کس بات کا؟ میرے عزیزو، آج میں آپ کے سامنے جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں بڑی توجہ سے سنیں۔ اگر ایک پانی کی بوتل صاف ستھری ہے، آپ کے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، 10 لوگ مل کر کے اس سے کہتے ہیں کہ یہ پانی کی بوتل نہیں، یہ پیشاب ہے، لیکن تمہیں تو پتا ہے کہ یہ پانی بھری ہوئی بوتل ہے، مجھے یہ بتاؤ 10 لوگوں کے بار بار اس پانی کو برا کہنے سے تم پانی چھوڑ دو گے؟ کیا اس بوتل کو ترک کر دو گے؟ تمہیں پتا ہے کہ اس کے اندر بھرا ہوا پانی صاف و شفاف ستھرا ہے، مجھے پتا ہے۔ تو میرے عزیزو، میں تو یہ تمہارے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، دنیا جو کہتی ہے وہ کہہ لینے دو، میرا خالق کہہ رہا ہے کہ اسلام سب سے سچا دین ہے۔ مجھے پیدا کرنے والے نے خود کہا رضیت لکم الاسلام دینا، میں تمہیں اسلام دے کر راضی ہوا۔ اللہ فرماتا ہے ہو اسماکم المسلمین، کسی کے باپ نے ہمارا نام مسلمان نہیں رکھا، اللہ نے رکھا ہے۔ جس قوم کا نام اللہ نے رکھا، جس دین کو دے کر اللہ خود راضی ہوا، اس دین میں رہنے والے کو شرم اور جھجک اور ڈر کس بات کا ہونا چاہیے؟ بلکہ میرے عزیزو، آج تمہیں سینہ چوڑا کر کے کہنا چاہیے میں غلام محمد ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ چاہے وہ مصر کے بازار میں کھڑا کیا جائے، یا امریکہ اور یورپ کی کلیساؤں میں کھڑا کیا جائے، یا افریقہ کے جنگلوں میں کھڑا کیا جائے، یا مسجدوں میں یا مینار پہ یا گنبد پہ کھڑا کیا جائے، ہر جگہ پر تم اپنی شناخت نہیں چھپاؤ گے، اپنی آئیڈینٹیٹی نہیں چھپاؤ گے۔ چاہے دنیا کے کسی خطے میں بھی جاؤ، ماحول سے تم متاثر نہیں ہوں گے، ماحول تمہارے اوپر غالب نہیں آئے گا، بلکہ تم جہاں کھڑے رہو گے اپنے نبی کے اخلاق ان پر غالب کر دو۔ دنیا کو یہ بتاؤ کہ میں یہاں کسی چیز کو اڈاپٹ کرنے نہیں آیا، بلکہ اللہ نے مجھے خیر امت بنا کر بھیجا ہے۔ میں دنیا کی امامت کے لیے آیا ہوں، دنیا کو سلیقے دینے کے لیے آیا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہونے میں مجھے کوئی بھی شرم یا جھجک نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے قدموں میں زندگی گزر جائے، یہ ہماری زندگی کی معراج ہے یا نہیں ہے مسلمانوں؟ آپ کی تو بات چھوڑیں، آپ نے آج حالات کے اعتبار سے میں بتا رہا ہوں، بہت سارے نوجوانوں کو ایسا لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے سے دنیا ہم سے روٹھ جائے گی، دنیا بیزار ہو جائے گی، لوگ یہ کہنے لگیں گے ملا جی بن گیا، مولوی بن گیا، فنڈامنٹل ہے، پرانے خیالات کا ہے، یہ داڑھی ابھی سے کیوں رکھ لیا، 20-22 سال کی تو عمر ہے، کیا اتنی جلدی بڑھاپا آ گیا؟ یہ سب تانے دنیا دیتی ہے۔ اس سے ڈر کر کے ہمارا نوجوان اپنے آپ کو بدل لیا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کس چیز کو بدل رہا ہے، اپنے نبی پاک کی سیرت کو، ان کے اخلاق کریمانہ کو۔ علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وقت کے ایک ایسے امام کا نام میں ذکر کر رہا ہوں جن کا ذکر اعلیٰ حضرت بھی بڑے ادب سے کیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ جامی جیسا عشق کروڑوں میں نہیں ملتا، جو فنا فی الرسول تھے۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں؟ چسوئے من گزر آری من مسکین ناداری، یا رسول اللہ چسوئے من گزر آری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے نبی، میں بڑا غریب آدمی ہوں، مسکین آدمی ہوں، دنیا میں میرے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے، جبکہ وہ بہت بڑے عالم دین ہیں، اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کبھی آپ کا گزر میری طرف سے ہو جائے، کبھی آپ کا گزر ہماری طرف سے ہو جائے
یا رسول اللہ آپ کا یہ جامی جہاں جہاں آپ کے قدم پڑیں گے اپنی گردن قربان کرے گا، اپنی جان فدا کرے گا۔ تو یہ وہ علماء نے ہمیں بتایا کہ رسول اللہ کے قدم کے نقش پر جان دی جا سکتی ہے، ان کی عزت پر کیوں نہیں، ان کے نام پر کیوں نہیں؟ میں تو صرف خاک پاک کی بات کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کو تو کون نہیں جانتا، وقت کا مجدد ہے، امام علم و فن، بحر ذخار ہے، اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا، لیکن بارگاہ مصطفیٰ میں جب عرض کرتے تھے تو یہ نہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مجھے سینے سے لگا لیں، بلکہ جو ادب کے اعتبار سے اعلیٰ حضرت نے جو طلب کی ہے بارگاہ مصطفیٰ میں، یوں کہا یا رسول اللہ دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا۔ کفے پا کس کو کہتے ہیں؟ تلوے کو کہتے ہیں، پاؤں کا جو تلوا ہوتا ہے نا اس کو کفے پا کہتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ رسول اللہ کا جو کفے پا ہے وہ چاند سے بھی خوبصورت ہے، حضور پاک کا جو تلوا ہے۔ اور تمنا کیا کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا، تم پہ کروڑوں درود۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کس بات کی ہے کہ آقا آپ کے تلوا، جو قدم کا تلوا ہے وہ میرے سینے پر رکھیں۔ وقت کے بڑے بڑے اکابر نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہاں دربار کی غبار کو اور گرد کو بھی گرد کہنے سے منع فرمایا، دھول کہنے سے منع فرمایا۔ جانتے ہیں میرے عزیزو، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بڑے بڑے اصحاب اس طرح فدا تھے تو مولا نے ان کو پوری کائنات کے ماہ و نجوم بنایا، آسمان کے ستارے بنایا۔ آج حالت تو یہی ہے، نوجوانوں کو برا لگنے لگ جاتا ہے، بات تو یہ جان دینے کی کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، لیکن میرے عزیزو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار پر چلنے کی بات کی جائے تو بغلیں جھانکتے ہیں، نہیں ہم سے نہیں ہو پائے گا، ابھی ابھی تو جوانی ہے۔ میں آپ کو یہ آیت کریمہ کے تحت بتانا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ۔ جب تم غلام بنے ہو مصطفیٰ کے تو پورے غلام بن جاؤ، آدھے یہودیوں کے، آدھے عیسائیوں کے، آدھے ہندوؤں کے، آدھے کسی اور کے، اور پھر یہاں تھوڑا سا، یہ کیا طریقہ ہے؟ اس کو نہ غلامی کہا جاتا ہے اور نہ اس کو دینداری کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو میرے عزیزو در بدلو کہا جاتا ہے، جسے جہاں اچھا لگا وہاں کا تھوڑا سا لے لیا۔ یک درگیر محکم بگیر۔ جب تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار سے بڑا دربار کوئی ہے نہیں ہمارے لیے، ہمارے اخلاق و کردار کے لیے بہترین نمونہ اس سے بہتر ہے نہیں، تو پھر ادھر ادھر کیوں ہم جائیں؟ اسی لیے رب ذوالجلال نے تم سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم پورے کے پورے آ جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی وقار، جب آپ کو ایمان کی حقیقت پتہ چلے گی تب آپ اندازہ کریں گے کہ ادھر ادھر اب نہیں دیکھنا چاہیے، دیکھنا ہو تو صرف اور صرف گنبد خضرا کی طرف دیکھنا چاہیے۔ یہ کب پتہ چلے گا؟ جب ایمان درجہ بدرجہ بڑھنے لگ جائے۔ تمہارا ایمان مکمل کب ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ایمان اور یہ اسلام اس مجمع کا نام ہے، داڑیوں کا نام ہے، ٹوپیوں کا نام ہے، جبے کا نام ہے، امامے کا نام ہے اسلام؟ ایمان وہ دل کی ایسی کیفیت ہے جس میں غرق ہونے کے بعد بندہ دنیا کی طرف لو لگانا بھول جاتا ہے، وہ ہر چیز کو ترک کر دے گا اپنے رب ذوالجلال اور اپنے حبیب پاک کے لیے، ہر دنیا کی چیز کو ترک کرے گا۔ ایمان جب کسی کے قلب میں داخل ہوتا ہے، اور ایمان جب داخل ہوتا ہے تو اس کی ایک مثال میں بتا دوں، دیکھنا ہے کہیں تو وہ بلال حبشی کو دیکھو۔ ایمان جب سینے میں داخل ہوا تو دنیا نے کیا مشقتیں نہیں ڈالی، کون سی مصیبتیں نہیں توڑی ان کے اوپر، لیکن اس بلال حبشی سے کیا وہ ایمان چھین سکے؟ کیا انہیں ڈگمگا سکے؟ اپنے نبی پاک کا غدار بنا سکے؟
ایک صحابی حضرت ابو فقیہہ، یہ صفوان نام کا ایک ظالم تھا قریش کا، اس کے غلام تھے. حضرت ابو فقیہہ کو وہ کھینچتا تھا پیروں میں رسی ڈال کر، پورے مکہ کی گلیوں میں کھینچتا تھا اور ان کی پیٹھ کی چمڑی چھلتی چلی جاتی تھی. کس بنیاد پر؟ ایمان لائے تھے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر. اللہ کو ایک ماننا اور رسول اللہ کو اللہ کا نبی ماننا، رسول ماننا. اتنی بات پر اس ظالم نے اتنی تکلیفیں دی تھی. ایک بار میں آپ کو بتاؤں، کھینچتے ہوئے وہ بازار سے گزر رہا ہے، راستے میں ایک گبریلا نظر آیا اور ایک روایت میں ایک جانور نظر آیا، غلیظ قسم کا جانور نظر آیا. تو صفوان نے دکھا کر کے کہا، اے فقیہہ، کیا تیرا خدا یہی ہے؟ یہی ہے تیرا خدا؟ جبکہ رسیاں بندھی ہوئی ہیں پیروں سے اور اس کے ہاتھ میں ہے، وہ آقا ہے، مالک ہے، جتنا چاہے مار رہا ہے. اور ایسی حالت میں جب حضرت فقیہہ سے کہا تو انہوں نے لیٹے ہوئے حالت میں بھی کہا، صفوان، یہ نہیں، تیرا اور میرا دونوں کا خدا اللہ ہے، اللہ ہی ہے. یہاں کسی کو موب لنچنگ کرتے ہیں آج، رسیوں سے باندھ کر یا لکڑیوں سے پیٹ کر. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ صرف ابھی کے طور طریقے ہیں؟ یہ جتنے موب لنچنگ کرنے والے آتنکی یہاں نظر آتے ہیں، یہ سب ابو جہل کی ذریت میں سے بہت پہلے سے. ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، مکہ کے ظالموں نے یہ کام بہت پہلے سے کیا ہے اور انہی کے طور طریقے پر یہ چل بھی رہے ہیں. اور ان کا حشر بھی وہی ہوگا جو ابو جہل، ابو لہب کا ہوا تھا، وہی ہوگا. بلال حبشی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات میں دکھایا، جس کو یہ مکہ میں گلیوں میں کھینچ کر کے مارتے تھے، موب لنچنگ کرتے تھے. لیکن دنیا نے دیکھا ہے حضرت بلال کا آقا جو تھا، مارتا تھا، ایک ڈرم میں رکھتا تھا دن بھر، گرم ایک جو ڈرم ہوتا ہے اس میں رکھا جاتا تھا اور مارا جاتا تھا. لیکن بدر کے میدان میں بری طرح قتل ہوا، مر گیا، اس کی لاش سڑ گئی. لیکن جو نام مصطفیٰ پر مار کھاتے رہے بلال، صرف 6 سال کے بعد مکہ جب فتح ہوا، میرے آقا نے اسی بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھایا، کعبے کی چھت پر چڑھایا اور کہا، یہاں سے اذان دو تاکہ دنیا یہ دیکھے جو مصطفیٰ کی محبت میں زخم کھائے گا، مولا اسے کعبے کی چھت تک پہنچائے گا. دنیا کیا جانے محمد عربی کے دیوانوں کا مقام کیا ہوتا ہے. میرے عزیزوں، ایمان جب کسی کے سینے میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہ کمپرومائز نہیں کرتا. اس سے بہتر دولت اسے دنیا میں نظر نہیں آتی. میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جن کا ایمان ابھی داخل نہیں ہوا تو پھر وہ ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں. انہیں کبھی مغرب بھی اچھا لگ رہا ہے، کبھی مشرق بھی اچھا لگ رہا ہے. کبھی وہ امریکہ کی غلامی پر آ جاتے ہیں، کبھی یورپ کی، کبھی رشیا کی، کبھی چائنا کی. لیکن ایک ایمان والا سب لٹ جانے کے بعد بھی گنبد خضرا کی غلامی کبھی نہیں چھوڑتا. ایمان کی علامت یہ ہے، ایمان والا یہ نہیں دیکھتا کہ چائنا کہاں تک پہنچا. ایمان والا جس کے سینے میں، کئی لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کیا کیا ہے مسلمانوں نے؟ ان ظالموں کو ابھی پتا کیا ہے کہ کیا کیا کیا، وہ پھر کسی اور وقت میں گناؤں. حالانکہ اس ٹاپک پر میں نے پورا خطاب کیا ہے، ماذا قدم المسلمون للعالم، پوری دنیا کو مسلمانوں نے کیا دیا ہے اس پر پورا ہمارا بیان ہے. آج میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ آپ ایمان کی بات کرتے ہیں، آج دیکھو امریکہ وہاں پہنچ گیا، خلا میں پہنچ گیا، چاند میں پہنچ گیا. چائنا نے پیٹروٹ میزائل بنا لیے، انہوں نے ڈرون پیدا کر لیے. رشیا زمین کھود کر نئی نئی تکنیک ایجاد کرتا جا رہا ہے. آپ نے کیا کیا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کی بات کرتے ہیں آپ. اس رسول پاک کے غلاموں نے کیا کیا؟ میں نے ایک مرتبہ صرف اتنا جواب دیا تھا، اگر تمہارے پاس پوری ترقی یافتہ دنیا کے پاس
گنبد خضرا کی چھاؤں میں پلنے والے ایک نوجوان کا جواب ہے تو لے آنا. کہا کیا ہے؟ کہا ایک ہی نوجوان ہے, ایک نوجوان کی بات کرتا ہوں, مدینہ طیبہ کی چھاؤں میں پلنے والا نوجوان ہے. ایک بزرگ کے آگے بڑھ رہا ہے مسجد نبوی میں. اس بزرگ نے پوچھا بیٹا کیوں آئے؟ کہا آپ کے ساتھ رہنے آیا ہوں. بزرگ نے کہا بیٹھ جاؤ, میں یہ بھی بتا دیتا ہوں وہ بزرگ کون ہے اور یہ جوان کون تھا جو مسجد نبوی میں تھے. اس بزرگ کا نام خواجہ عثمان ہارونی تھا, اس نوجوان کا نام خواجہ معین الدین چشتی تھا. سنیے, پوچھا کہ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے آیا ہوں. میرا یہ چیلنج تھا ان دنیا دار کتوں سے جو کہتے ہیں کہ کیا دیا ہے اسلام نے. اس معین الدین چشتی کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی نے کہا اوپر دیکھو کیا دکھتا ہے؟ کہا آسمان دکھتا ہے. کہا نیچے دیکھو کیا دکھتا ہے؟ کہا زمین دکھتی ہے. پھر اپنی 2 انگلیاں معین الدین چشتی کی آنکھوں پر رکھی خواجہ عثمان ہارونی نے اور کہا اب دیکھ کر کے بتاؤ. تو اوپر نگاہ اٹھائی, معین الدین چشتی نے کہا اب مجھے پہلا آسمان بھی دکھ رہا ہے, دوسرا بھی, تیسرا بھی, چوتھا بھی, 5واں بھی, 6واں, 7واں, عرش خدا تک نظر آ رہا ہے 2 انگلیوں کے بیچ سے. اور نیچے دیکھا تو تحت الثری تک نظر آ رہا ہے. بس اتنی سی بات تھی. اس مغرب زدہ آدمی سے میں نے کہا جا اپنی دنیا میں امریکہ, رشیا, یورپ, کینیڈا, چائنا, ان کی فیکٹریوں سے ایک ایسا آدمی لا کر دکھا جس کی 2 انگلیوں کے بیچ سے دیکھیں تو عرش خدا نظر آئے, نیچے دیکھیں تو تحت الثری نظر آئے. وہ مبہوت ہوا اور کہا ہمارے ہاں ایسے انسان تو نہیں مل سکتے, مشینیں تو بہت ہوں گی جو آسمانوں میں اڑ سکتی ہیں, مشینیں اتنی بھی مل سکتی ہیں کہ جو زمین کے اندر کا کھوج کر کے لائیں. پھر ہم نے کہا ظالمو اس کو ترقی نہیں کہتے جو تم نے ترقی کیا ہے, تم نے تو صرف میٹل پر ترقی کی ہے اور میٹل کو پہنچایا ہے. اصل اگر ترقی دیکھنا ہے انسان کی تو گنبد خضرا کی چھاؤں میں آؤ, یہاں پر میٹل نہیں بنائے جاتے, حیدر کرار بنائے جاتے ہیں, عمر ابن خطاب بنائے جاتے ہیں, عثمان ابن عفان بنائے جاتے ہیں اور صدیق اکبر بنائے جاتے ہیں. عزیزان گرامی وقار, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں آنے کے بعد جو ایمان مکمل ہوتا ہے پھر آپ دنیا کو بتا بھی